تسلیم کر رہا ہے اور وہ مجھے نصیحت کرتا ہے کہ آپ تو مولوی صاحب شریف آدمی ہیں، آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیاست کے لغوی معنی کو بھی نہیں جانتے، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ سیاست اردو کا لفظ ہے یا فارسی کا ہے یا عربی کا ہے، یہ بھی ان کو علم نہیں ہوتا، لیکن وہ سیاست مدار کہلاتے ہیں۔ کیا ہمارے علماء نے آج پاکستان میں عام آدمی کے شعور کو بیدار کیا؟ اس کو یہ احساس دلایا کہ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آخری سیاسی نظام تھا، کامل اور مکمل سیاسی نظام تھا۔ كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعد وسيكون بعد خلفاء فيكثرون، میرے بعد جانشین آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے۔ ہمارے علماء کرام کو ایک ہی حدیث یاد ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ بس اب اس کے بعد مصلی پر اس کے بغیر کوئی کھڑا ہو جائے، جرت تو کر لو کہ مولوی کے مصلی پر کوئی کھڑا ہو جائے، یہ پیغمبر کا مصلی ہے، اس کا وارث عالم۔ قرآن اور حدیث کے درس میں عالم دین کی علاوہ تم مسجد میں بیٹھ کے جائے، تم ہوتے کون ہو؟ یہ تو مسند ہے رسول اللہ کا اور اس کا وارث میں ہوں، تم نہیں ہو۔ جمعہ اور عید کے خطبے میں اس کے ممبر پر کوئی اور آ کے بیٹھ کے جائے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، اس کا وارث میں ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر وراثت کے لفظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، تو خلافت کے لفظ سے آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ پیغمبر کے جانشین ہم ہیں؟ وَسَيَكُونُ بَعْدُ خُلَفَاء، میرے بعد جانشین آئیں گے، میرے بڑی تعداد میں امت کے اندر آئیں گے۔ سیاسی حوالے سے پیغمبر کی جانشینی کا تصور کیوں مفقود ہو گیا ہے علماء کرام کے ذہن اور دل سے؟ اس احساس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، پھر جا کر آپ سیرت النبی کا جلسہ کریں تو ہم مانیں گے آپ حق ادا کریں۔ ایک عام سی بات بن گئی ہے، مولوی مسجد میں سیاست کرتا ہے، محراب و منبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جاہلانہ بات